آداب۔ آج میں آپ سے مخاطب ہوں ایک اردو کی بہت اہم مثنوی گلزار نسیم کے متعلق۔ یہ جو مثنوی ہے یہ اپنے قصے کے بجائے اپنے فنی محاسن کی وجہ سے یاد کی جاتی ہے، اور اس میں جو فنی آداب ہیں وہ نسیم نے بہت چابک دستی سے استعمال کیے ہیں، اسے برتا ہے ان آداب کو، جس وجہ سے آج بھی ہم اس مثنوی کو لطف لے کر کے پڑھتے ہیں۔ آج اس مثنوی کے اندر جو صنائع استعمال انہوں نے کی ہے نسیم نے، ان کے اوپر ظاہر ہے کہ متعدد صنعتوں کا استعمال ان کے ہاں ہوا ہے، ان سب کو تو ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن مثال کے طور پر کچھ صنعتوں کا یہاں پر ہم بیان کریں گے تاکہ اس سے ہمارے سامنے ان کی ایک تو قدرت سامنے آ جائے کہ وہ کس طرح سے زبان و بیان پر قادر ہے، اور بھی جو اس کے خصائص ہیں، خاص طور سے ایجاز و اختصار اور مکالمے کی انداز میں جذبات نگاری کی باتوں کو پیش کرنا، اور بندش الفاظ کی جو چستی ہے، وہ ساری چیزیں یہاں پر آئیں گی۔ تو سب سے پہلے ہم صنائع بدائع کا ذکر کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مثنوی جو ہے لفظی و معنوی تناسب کی وجہ سے پیدا ہونے والی جو اشاریت ہے اس کا، اور جو اس طرز ادا کا جو حسن ہے، اس سے اس کی اس میں بڑی مثالیں ملتی ہیں۔ انہوں نے صنائع لفظی اور معنوی کے استعمال سے ایک ایسا چمن آراستہ کیا ہے کہ دیکھنے سے ہمیں اس سے لطف آتا ہے۔ مثنوی میں بڑی تعداد میں صنائع کا استعمال ہوا ہے اور مختلف صنعتیں استعمال کی گئی ہیں۔ یہاں کچھ مثالیں میں آپ کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ تو پہلے یہ شعر دیکھیں کہ بہرام ہے تو ارے وہی چور، رہ تجھ کو بناؤ زہر سے گور، بدیمن سمجھ کے گور کا نام، پنجرہ ایک لائی وہ گل اندام۔ اب یہ آپ دیکھیں کہ دو جگہ پہ گور گور کا استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ایک صنعت کا استعمال ہوا ہے جس کا نام ہے تجنیس تام۔ پہلا لفظ جو ہے گور استعمال ہوا ہے، گور، وہ صحرائی خر کے معنی میں آیا ہے، اور دوسرا جو گور ہے قبر کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو یہ تجنیس تام ہے۔ اب دوسری صنعت آپ دیکھیں کہ ایک صنعت ترسی ہوتی ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک مصرع موضوع کر کے شاعر دوسرا جب مصرع پیش کرتا ہے تو اس کے جو مقابل جو دوسرا مصرع ہے اس میں پہلے مصرعے کا پہلا لفظ دوسرے مصرعے کے پہلے لفظ سے ہم قافیہ ہوتا ہے، پہلے مصرعے کا دوسرا لفظ دوسرے مصرعے کے دوسرے لفظ سے، یعنی کہ پہلا مصرع اور دوسرا مصرع اس کے ہر لفظ ایک دوسرے سے ہم قافیہ ہوتے ہیں، یعنی صنعت ترسی ہے۔ یعنی کمال کی یہ صنعت ہے۔ یہ اگر آپ قادر الکلام نہیں ہیں، اگر آپ کہنا مشق شاعر نہیں ہیں، تو آپ اپنی بات بھی کہہ لے جائیں گے اور یہ سند بھی برت لے جائیں گے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ایک نوسکھیے کا تو یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ اب دیکھیے کہ کس طرح سے انہوں نے اسے برتا ہے۔ ہمت نے میری تجھے اڑایا، غفلت نے تیری مجھے چھڑایا۔ اب اس میں آپ غور کریں تو معلوم ہوگا کہ پہلے مصرعے میں ہمت میری تجھے اڑایا، یہ ترتیب وار دوسرے مصرعے میں جو الفاظ کی نشست ہے، غفلت تیری مجھے چھڑایا کے ہم قافیہ ہیں۔ اسی آراستگی اور سجاوٹ کو اصطلاح میں صنعت ترسی کہتے ہیں۔ ایک صنعت ہوتی ہے حسن تعلیل، یہ معنوی ہوتی ہے صنعت، یہ لفظی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ تجنیس تام میں وہ سامنے دکھ جا رہی چیزیں کہ معنی بھی اس میں پیدا ہو رہے ہیں، دو معنی پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ایک شکل ایک ہے۔ حسن تعلیل میں کیا ہوتا ہے کہ کسی چیز کے واقع ہونے کی کوئی ایسی وجہ بیان کی جائے جو دراصل اس کی وجہ نہ ہو، یعنی کوئی ایسی علت بیان کریں، وجہ بیان کریں جو اصل علت نہیں ہے، تو وہ صنعت حسن تعلیل ہے، یعنی بہترین علت بیان کرنا۔ تو شاعر اسے استعمال کرتے ہیں۔ اب نسیم نے بھی اسے بیان کیا ہے، اسے ایک جگہ استعمال کیا، ایک جگہ کیا بہت ساری جگہ۔ میں مثال کے صرف آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ انگلی لبے جو پہ رکھ کے شمشاد، تھا دم بخود اس کی سن کے فریاد۔ اب شمشاد پیڑ ہے، انگلی لبے جو پہ رکھ کے شمشاد، تھا دم بخود اس کی سن کے فریاد۔ وہ سن کے فریاد کیوں دم بخود تھا؟
وہ دم بخود ہونے کی علت وہ نہیں ہے، وہ بتائی گئی۔ تو بہرحال اسی طرح سے آپ ایک صنعت ان کے ہاں آپ دیکھیں گے کہ مشاکلہ صنعت کا نام ہے، اس میں کیا ہوتا ہے کہ دو چیزوں کا بیان ہوتا ہے اور دونوں کو ایک جگہ مذکور ہونے کی مناسبت سے ایک ہی لفظ سے پیش کر دیتے ہیں، گردانتے ہیں۔ میں جا کے جلی تو غم نہیں ہائے، میں جا کے جلی تو غم نہیں ہائے، ڈر ہے کہ نہ تجھ پہ آنچ آ جائے۔ اب یہاں دیکھیے کہ جلنے کی مناسبت سے صدمہ پہنچنے کو آنچ آنے کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ اس طرح سے ایک صنعت کون سی ہے؟ صنعت عکس۔ صاحب بحر الفصاحت نے اس کی تعریف اس طرح بیان کی ہے کہ صنعت عکس، بحر الفصاحت، آپ یہ کتاب اگر آپ کو مل جائے تو یہ کہنا چاہیے کہ ثنایا و بدائع کی انسائکلوپیڈیا ہے یہ کتاب، نجم الغنی صاحب کی کتاب ہے، اور مطلب یہ کتاب انتہائی مستند اور معتبر کتاب ہے۔ اس کتاب میں بہت تفصیل سے ثنایا اور بدائع کا ذکر کیا گیا ہے۔ اگر یہ کتاب آپ کے پاس ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کے پاس انسائکلوپیڈیا ہے ثنایا اور بدائع کا، فنی جو کہنا چاہیے کہ محاسن کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بیان ہے، خاص طور سے ثنایا اور بدائع۔ تو اس میں صنعت عکس کا وہ ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ صنعت عکس کبھی دو لفظوں میں ادا ہو جاتی ہے اور کبھی دو فقروں میں اور کبھی ایک بیت میں، یعنی ایک شعر میں۔ اب اس کی ایک مثال سامنے رکھیے آپ نسیم کے شعر سے۔ گلزار نسیم کا شعر ہے کہ باقی ساقی جو کچھ ہو لے لے، باقی ساقی جو کچھ ہو لے لے، ساقی باقی شراب دے دے۔ تو اب دیکھیے پہلے مصرے میں باقی ساقی اور دوسرے مصرے میں ساقی باقی، تو یعنی کہ اسی دو لفظوں کو الٹ پھیر کر کے وہ اس میں لطف پیدا کرنے کی، اور معنی دیکھیے الگ ہے۔ کمال یہ ہے کہ یہاں پہ استعمال ہے اور الگ الگ معنی اس میں پیدا ہو رہا ہے۔ اسی طرح سے ایک صنعت ان کے ہاں استعمال ہوئی ہے صنعت جامع اللسانین۔ تو وہ بیت جس کے مصروں میں کوئی لفظ ایسا ہے کہ وہ دو زبانوں کا معلوم ہو۔ جیسے شعر کیا ہے؟ گلزار نسیم کا شعر ہے، نسیم کہتے ہیں کہ اس جنگلے میں جا پڑا جہاں گرد، صحرائے عدم بھی تھا جہاں گرد۔ اب دونوں جگہ جہاں گرد استعمال ہوا۔ تو پہلے مصرے میں جو ہے وہ جہاں گرد جو ہے وہ فارسی مرکب کے بطور استعمال ہوا ہے، جس کے معنی کیا ہے؟ دنیا میں پھرنے والا، گھومنے والا۔ اور دوسرے مصرے میں جہاں گرد اردو کے الفاظ کے بطور استعمال ہوا ہے اور اس سے مقصود بالتمثیل جہاں گرد ہے۔ اسی شعر میں آپ دیکھیں کہ یہ مرات النظیر کی بھی ایک طرح سے مثال ہو جاتا ہے یہ شعر۔ کیسے کہ اس میں یعنی کہ مرات النظیر میں کیا ہوتا ہے کہ پہلے مصرے میں کچھ چیزیں بیان کی اور اسی کی رعایت سے، مرات مطلب کی رعایت، اسی کی رعایت سے دوسرے الفاظ لائے جاتے ہیں۔ تو جنگلے کا ذکر ہے، جہاں گرد کا ذکر ہے، صحرا کا ذکر ہے، گرد کا ذکر ہے، یہ سارے جو الفاظ ہیں وہ ایک طرح سے مناسبات کا ذکر ہے کہ وہ ایک طرح رعایتیں ہیں، ایک ہی قبیل کی چیزیں ہیں، ایک ہی طرح آس پاس کی چیزیں ہیں کہ جنگل ہے تو وہاں ریت ہے، وہاں گرد ہے، وہ جہاں گرد ہے گھومنے والا۔ تو اسی طرح سے ایک صنعت اور ہے، وہ استعمال کرتے ہیں تجنیس حرفی کو بھی وہ پیش کرتے ہیں۔ اس سے حسن بیان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی حرف سے شروع ہونے والے الفاظ مسلسل استعمال کیے جاتے ہیں، اس کی تاکہ کیوں استعمال کیے جاتے ہیں؟ تاکہ صوتی اثر سے نغمگی کا، موسیقیت کا احساس پیدا ہو۔ اب دیکھیے کیسے پیدا ہوتا ہے احساس۔ اے دلبر دلبرو دغل باز، ولے دیو سوارے عرش پرداز، کچھ روگ جو در پہ خلش ہو، درما کے لیے داد دوش ہو۔ تو یہ تو ابھی جو کچھ صرف بطور مثال آپ کے سامنے یہ چیزیں رکھی ہیں، ظاہر ہے کہ آپ اگر گلزار نسیم کو پڑھیں گے تو قدم قدم پہ آپ کو اس طرح کی رعایات، اس طرح کے تناسبات کا اور اس طرح سے خاص طور سے صنائع کا استعمال آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے حوالے سے بات تھی۔ اسی طرح سے نسیم دیکھیں گے کہ نسیم نے علم بیان، یعنی علم بیان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ تشبیہ شامل ہے، اس میں استعارہ شامل ہے، مجاز مرسل شامل ہے،
اور کنایا بھی اس میں شامل ہے۔ تو علم بیان کی مدد سے بھی گلزار نسیم میں استفادہ کیا ہے، اور بہت کافی بہت شدت سے کیا ہے۔ اختصار کی خصوصیت نے ان باتوں کو اور بھی نمایاں کر دیا ہے۔ اختصار کی جو خوبی ہے گلزار نسیم میں، کرداروں کے مکالموں میں بھی ہے اور وہیں بیانیہ میں بھی ہے۔ شاید جو آپ دیکھیں کہ اس کے بیانیہ میں جو اختصار جو کہتے ہیں نا کہ ربط کی کمی ہے اور اس کی جو شکایت آتی ہے، وہ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس بیانیہ میں اختصار کی وجہ سے جو کہانی کی جو مختلف کڑیاں ہیں وہ درمیان میں مربوط اس طرح سے ذہن لگانے کی ضرورت پڑتی ہے، وہ اسی وجہ سے کہ اختصار کی وجہ سے، کہ دریا کو جب کوزے میں آپ بند کریں گے تو آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو وہاں غور کرنا پڑے گا۔ تو مکالموں اور بیانیہ کے ساتھ ساتھ اختصار کو ان مقامات پر بھی محسوس کیا جا سکتا ہے جہاں پر نسیم نے منظر کشی کی ہے، کوئی منظر پیش کیا ہے، تو وہاں بھی ان چیزوں کو انہوں نے پیش کیا ہے۔ ساتھ ہی چہرہ نویسی میں بھی یہ اختصار ایک طرح سے کہنا چاہیے کہ اختصار اس کی بہت اہم خصوصیت بھی ہے گلزار نسیم کی۔ اب بیانیہ میں اختصار کی یہ مثال سامنے رہے تو اور بات سمجھ میں آتی ہے کہ تیورا کے وہیں وہ بار بردوش، بیٹھا تو گرا تو بے ہوش۔ تیورا کے یعنی چکر کھا کر کے وہ بار بردوش جس نے بوجھ اٹھایا ہوا تھا اپنے کاندھے پر، وہ تیورا کے وہیں بار بردوش، بیٹھا تو گرا تو بے ہوش۔ آگے دیکھیے کہ تاج الملوک دیو سے کہتا ہے اب یہ بات پھیلا کر بھی کی جا سکتی ہے لیکن باتوں کو سمیٹنے کے ہنر سے نسیم آگاہ ہیں، اسی لیے کہتے ہیں کہ گلزار ارم کی ہے مجھے دھن، یعنی جب وہ دلبر بیسوا سے جیت جاتا ہے چوسر میں تو پھر وہاں سے وہ نکلتا ہے اور دیو کو حلوہ کھلا کر کے اس کو رام کر لیتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے کہ گلزار ارم کی مجھے دھن، بولا وہ ارے بشر وہ گلبن، خورشید کے ہم نظر نہیں ہے، اندیشے کا وہاں گزر نہیں ہے، یعنی وہاں تم جانے کی سوچ رہے ہو وہاں تو کوئی نہیں جا سکتا، وہاں موجے ہوا پہ ازدر، وہاں ریگ زمیں پہ اخگر، تو یعنی کہ وہاں کسی چیز کا کوئی گزر نہیں ہے، ایسی جگہ ہے وہ۔ اور پھر وہ دیووں کی مدد سے وہاں پہ سرنگ بنتی ہے اور پھر وہ تاج الملوک وہاں چلا جاتا ہے۔ بہرحال تو زین الملوک فروخ سے افلاس کی وجہ پوچھتا ہے، تو اب افلاس کی کوئی وجہ کیا بتائے گا؟ اب دیکھیے کہ کتنے اختصار سے اور کتنا پریسائز ہو کر کے باتیں کی گئی ہیں یہاں پر گلزار نسیم میں، کہ پوچھا کہ سبب، کہا کہ قسمت، پوچھا کہ طلب، کہا قناعت۔ ایک جگہ قصہ بیان کیا ہے کہ ایک بادشاہ کو صرف لڑکیاں تھیں جنہیں اس نے قتل کرا دیا تھا، اسے لڑکا چاہیے تھا۔ ایک بار پھر جب اس کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو ماں کہتی ہے کہ لڑکا ہے۔ نجومیوں نے رانی کو کہا کہ جب تک پاؤں نہ چلے اسے بادشاہ کے سامنے نہ آنے دے ورنہ راز افشا ہو جائے گا، تو لڑکوں کی طرح اس کی پرورش ہوتی ہے۔ بادشاہ اس کی شادی طے کر دیتا ہے اور بارات لے کر کے چلتا ہے۔ لڑکی پریشان ہوتی ہے کہ اب کو کیا کرے، پریشانی کے عالم میں خیمے سے نکل کر زندگی ختم کرنے کا سوچتی ہے۔ تبھی اسے ایک دیو ملتا ہے جسے وہ اپنا پورا قصہ بیان کرتی ہے۔ دیو نے جادو کے زور سے اپنے مخصوص جسم سے اس کا جسم بدل دیا۔ اب دیکھیے کہ نسیم نے کس طرح اس تبدیلی جسم کے بیان کو اشارے اور کنایے اور اختصار کے ساتھ بیان کیا، یعنی اب یہ قصہ بہت بڑا ہے۔ قصے کا آپ حجم جب لینتھ دیکھیں گے تو وہ لینتھ بہت ہے، لیکن اس کو سمیٹ کر بیان کرنا یہی فن ہے اور یہی کمال کیا ہے نسیم نے۔ کہتے ہیں کہ بولی وہ کہ یہ خیال ہے خام، خنجر کا ہو کیا نیام سے کام، کہہ کر کھلے بندو جی کی ننگی، بے ننگ ہوئی وہ شوخ ننگی۔ آنکھیں جھپکا کے دیو بولا تو کیا کھلی پردہ تو نے کھولا، خاطر تیری لے طلسم دکھلاؤں، تو مجھ سی بنے میں تجھ سا بن جاؤں، مود آنکھ کہا تو مودی آنکھ، کھول آنکھ کہا تو کھول دی آنکھ، پائے مردانگی کے پرتو، دامن میں سے دی چراغ نے لو، تھالے میں یہاں ہوگا سنوبر، وہاں شیشہ رہا ترش کے ساغر۔ پوری بات جو میں نے آپ کو ایسے نثر میں بتائی وہ یہاں پر 4-5 اشعار میں وہ بات منظوم ہو گئی۔ اب
یہ کمال ہوتا ہے، ایک کمال باکمال شاعر کا یہ کمال ہوتا ہے۔ بیانیہ اپنی جگہ پر، اختصار اپنی جگہ پر، دونوں کا بالکل یعنی سحر بیان کا اپنا مزہ ہے پڑھنے میں، اور گلزار نسیم کا اپنا لطف ہے۔ اگر آپ اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھیں تو آپ کو اس کا لطف آئے گا، اور اگر ثناء بدائع سے باخبری ہو آپ کی، اسی طرح سے اگر آپ ایجاز و اختصار کے ساتھ رعایت اور ضلع جگت کی چیزیں جانتے ہوں، اس قبیل کی چیزوں سے آشنائی ہو آپ کو، تو آپ کو ذرا بھی اس میں زحمت نہیں ہوگی، آپ اسے آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اور بھی مقامات ہیں جہاں انہوں نے اختصار کے جوہر سے فنی حسن پیدا کرنے کا کام لیا ہے۔ شادی کا پورا نقشہ اور اس کا پورا منظر 14-15 اشعار میں بیان کر دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ آپ گلزار نسیم دیکھیں گے کہ اس میں جو شعر نمبر 1000 سے جو 1015 تک کے اشعار ہیں، اس میں شادی کا منظر پیش کیا ہے، اور اسے پڑھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی اس شادی میں اپنی شریک ہیں اور اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تاج الملوک گل بکاولی کو بارادری میں کے لیے بارادری میں جاتا ہے جہاں بکاولی سوئی ہوئی ہے، اور جیسے ہی پردہ اٹھتا ہے اس کی نظر سوئی ہوئی بکاولی پر پڑتی ہے۔ نسیم نے یہ منظر جس طرح دکھایا ہے ہمیں، اسے پڑھے تو آپ کے سامنے ایک طرح سے پوری تصویر آئے گی۔ پردہ جو حجاب سا اٹھایا، آرام میں اس پری کو پایا، بند اس کی وہ چشم نرگسی تھی، چھاتی کچھ کھلی کھلی ہوئی تھی، سمٹی تھی جو محرم اس قمر کی، برجوں پہ سے چاندنی تھی سر کی، لپٹے جو بال کروٹوں میں، بل کھا گئی تھی کمر لٹوں میں، چاہا کہ بلا گلے لگائے، آپ دیکھیں بلا کو گلے لگانا، چاہا کہ بلا گلے لگائے، سوتے ہوئے فتنے کو جگائے، سوچا کہ یہ زلف کب میں لیتی ہے سانپ کے منہ میں انگلی دیتی۔ تو اشعار کی مدد سے خاکہ بنانا اور کوئی شبیہ تیار کرنا، اسی کو تو کہتے ہیں۔ یعنی ہم نے ان کو نہیں دیکھا، وہ ساری چیزیں نہیں دیکھے، لیکن ان اشعار کی مدد سے ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا ہے جو جسے ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ سارے منظر انہوں نے اس طرح سے پیش کیے ہیں کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیے کہ گلزار نسیم کی جو بہت ساری خوبیاں ہیں، اس میں ایک بہت اہم خوبی ہے۔ گلزار نسیم میں وہ مقام یاد کیجئے جب گل بکاولی کے گم ہونے کا علم ہوتا ہے، تو فنی لحاظ سے یہ بہت بہترین جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کو بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ملتی ہیں۔ کیا ملتا ہے کہ اختصار بھی آپ کو دیکھنے کو ملے گا، لفظی معنوی حسن بھی ہے، تناسب لفظی کا بے اہتمام ہے، کنایہ سے بھی شعریت پیدا کی گئی ہے۔ جاگی مرغے سحر کے غل سے، جاگی مرغے سحر کے غل سے، اٹھی نکھت سی فرش گل سے، نکھت سی خوشبو کہ فرش گل سے، یعنی کہ گل کے پھول سے جس طرح سے نکھت اٹھتی ہے۔ منہ دھونے جو آنکھ ملتی آئی، پر آب وہ چشم حوض پائی، دیکھا تو وہ گل ہوا ہوا ہے، کچھ اور ہی گل کھلا ہوا ہے، گھبرائی کہ ہیں کدھر گیا گل، جھنجھلائی کہ کون دے گیا جل، ہے میرا پھول لے گیا کون، ہے مجھے خار دے گیا کون، ہاتھ اس پر اگر پڑا نہیں ہے، بو ہو کے تو پھول اڑا نہیں ہے، یعنی خوشبو ہو کے تو پھول اڑا نہیں ہے، وہ گل بکاولی کہتی ہے، نرگس تو دکھا کدھر گیا گل، سوسن تو بتا کدھر گیا گل، اس کے آس پاس جو چیزیں ہیں ان سے مخاطب کر کہتی ہے، سنبل میرا تازیانہ لانا، شمشاد انہیں سولی پر چڑھانا، تھرائی خواصے صورت بھید، ایک ایک سے پوچھنے لگی بھید، گرگس نے نگاہ بازیاں کی، سوسن نے دبا درازیاں کی، پتہ بھی پتے کو جب نہ پایا، کہنے لگی کیا ہوا خدایا، اپنوں میں سے پھول لے گیا کون، بیگانہ تھا سبزے کے سوا کون، شبنم کے سوا چرانے والا، اوپر کا تھا کون آنے والا، یعنی شبنم اوپر سے آتی ہے تو اوپر کا چرانے والا کون تھا، جس کف میں وہ گل ہو وہ داغ ہو جائے۔ دیکھیے اب وہ ایک عورت کی سائیکی بھی ہے کہ کوئی چیز اب اس کی ضائع ہو جاتی ہے، نقصان ہو جاتی ہے، چلی جاتی ہے ہاتھ سے، تو وہ بد دعا بھی کس طرح سے دیتی ہے، جس کف میں وہ گل ہو وہ داغ ہو جائے، جس گھر میں ہو گل چراغ ہو جائے۔ تو اب یہ جو منظر ہے، یہ جو آپ نے منظر دیکھا کہ باغ کا منظر ہے جہاں پر تاج الملوک نے جو گل بکاولی ہے اسے حاصل کر لیا ہے، اب وہاں سے اسے وہ انگوٹھی پہنا کے وہ چلا جاتا ہے، تو بکاولی جب بیدار ہوتی ہے خواب سے
نیند سے بیدار ہوتی ہے تو اسے دکھتا ہے کہ وہ گل بقولی نہیں ہے، تو اب وہ اپنے آس پاس کی چیزوں سے مخاطب ہو کر کے وہ ساری غصہ ہوتی ہے ان پر، اور ان پہ ناراضگی ظاہر کرتی ہے اور وہ بد دعائیں بھی دیتی ہے۔ تو نسیم نے اس میں زبان و بیان کی سطح پر ایک کام یہ بھی کیا کہ روزمرہ کا استعمال اس طرح کیا ہے کہ اس میں روانی پیدا ہو گئی ہے۔ تو ان کے بیان میں ہمیں جو توانائی نظر آتی ہے، اس میں اس توانائی کی ایک بہت اہم وجہ ہے، یا اس کا کہنا چاہیے کہ ایک بہت بڑا کنٹریبیوٹر جو رول رہا ہے، اس روزمرے کا رول رہا ہے۔ عام بول چال کی جو ٹکسالی زبان ہے جو ہم بولتے ہیں، اب ظاہر ہے کہ یہ لکھنؤ کی چونکہ زبان ہے، تو وہاں جو عام جو سماجی زندگی میں زبان استعمال ہوتی تھی، اس کا بھی ایک رنگ اس میں آپ کو نظر آتا ہے۔ تو اس میں انہوں نے توانائی وہیں سے حاصل کی۔ ان کے جو ہے آپ دیکھیں ان کے بہت سارے ایسے اشعار ہیں، یعنی کہ یہ بھی ایک خصوصیت ہے اس گلزار نسیم کی کہ اس کے بہت سے ایسے اشعار ہیں جو ضرب المثل بن گئے، یعنی وہ زباں زد ہو گئے، لوگوں کو بہت آسانی سے آ گئے اور پھر وہ بھولتے نہیں ہیں۔ کیا ہے کہ دیکھیے کہ غم راہ نہیں کہ ساتھ دیجئے، دکھ بوجھ نہیں بانٹ لیجئے، نافہمی سے خار ہو چکے ہو اب تو سیکھو کہ کھو چکے ہو، واجب نہیں اب تحمل اس میں بھریے وہیں تک نہ چھل کے جس میں۔ یہ مطلب ہم آئے دن ابھی بہت ساری اس میں اشعار آپ دیکھیں اور بھی کہ کاوش تیری بے ثبات ہے یہ، 100 بات کی ایک بات ہے یہ، وہ دل جو ہوں جانبین راضی، 2 دل جو ہوں جانبین راضی، یہ جان لے کیا کرے گا قاضی، میٹھا رس دیو کو دو، میٹھا رس دیو کو کھلاؤ، گڑ سے جو مرے اسے زہر کیوں دو، کیا لطف جو غیر پردہ کھولے، جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے۔ یہ تو بہت سامنے کی ہے، لوگ عام طور پہ اپنی باتوں میں استعمال کرتے ہیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، کیا لطف جو غیر پردہ کھولے، جادو وہ جو سر پہ چڑھ کے بولے، سن کوئی ہزار کوئی سنائے، کیجئے وہی جو سمجھ میں آئے، آتا ہو تو ہاتھ سے نہ دیجئے۔ یہ بھی بہت مشہور ہے، بہت عام اپنے آس پاس کی زندگی میں آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ جاتا ہو تو اس کا غم نہ کیجئے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایسی مثنوی ہے کہ اس میں ایک دو چیزیں نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں ایک ساتھ ایسی جمع ہوئی ہیں کہ اس کی تقلید بھی کی گئی۔ یعنی احمد علی شوق نے ترانہ شوق مثنوی لکھی اور اس میں نسیم کی پیروی کی، اور خود بعد میں اس کا اعتراف کیا کہ ان سے وہ بات بنی نہیں ہے جس کے لیے انہوں نے یہ لکھی تھی، انہوں نے اپنی مثنوی لکھی تھی۔ تو یہ کب پیدا ہوتا ہے؟ یہ محنت سے پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ ایک تو یہ چیز ہوئی کہ پوری کہانی آپ کو یہ دیکھیں کہ کہانی پہ زور نہیں ہے، یعنی کہ کہانی وہ مذہب عشق کی کہانی ہے، یعنی کہ نسیم نے جو کہانی بیان کی وہ مذہب عشق کی کہانی ہے۔ مذہب عشق کی کہانی ہونے کے باوجود کہیں کہیں انہوں نے اپنے طور پر کچھ ترمیمات کی ہیں، لیکن اصل جو معاملہ ہے نسیم کا وہ یہ ہے کہ وہ ان کے پیشکش کا انداز ایسا ہے، اس میں رعایت لفظی، صنائع کا استعمال اور اختصار، یہ وہ ساری خوبیاں ہیں۔ یعنی کہنا چاہیے کہ جو سحر البیان مثنوی تھی اس میں کیا تھی کہ سادگی ایک طرف ہے، جذبات نگاری، منظر کشی، یہ کچھ اس کی اہم خصوصیات تھی، اور تفصیل سے بیان کرنے کی جو باتیں تھی وہاں پر اس کی خصوصیت ہے۔ گلزار نسیم میں یہ چیزیں نہیں ہیں، گلزار نسیم میں ایجاز و اختصار کے ساتھ چیزوں کو بیان کیا گیا، رعایات کا خوب اہتمام کیا گیا ہے۔ اس میں اس کے بہت سارے اشعار یہ ضرب المثل کی حیثیت رکھتے ہیں کہ جو روزمرہ اور اس کے استعمال سے انہوں نے اپنی کہنا چاہیے کہ جو توانائی حاصل کی ہے، جو اپنی زبان میں، جو اپنے بیان میں، اس کا صاف صاف نمونہ یہ ہے کہ بہت سارے اشعار جو میں نے ابھی آپ کو اس میں سے پڑھ کے سنائے ہیں، بتائے ہیں، یہ تو آپ جب آپ پڑھیں گے تو اور بھی اشعار آپ کو مل سکتے ہیں۔ یہ تو یہ کہ میں نے ایسے چن لیے کچھ اشعار جو سامنے اشعار دکھائی دے رہے تھے۔ تو اس طرح سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جو نسیم کا کمال ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسی مثنوی پیش کرنے میں کامیاب ہوئے جو خاص طور سے اس عہد کا جو مزاج تھا، یعنی کہ ادب
پاروں کو پڑھنے کا یا جس طرح کی چیزوں کو لکھنوی مزاج پسند کر رہا تھا، اس طرح کی چیز انہوں نے، نسیم نے، یعنی کہ فسانہ عجائب کے بعد جو چیز جس طرح کا مزاج بن گیا تھا، جس طرح کی چیزوں کو پڑھنے کا، مسجع مقفع عبارتوں کو پڑھنے کا، اس اسلوب کو نسیم نے کیا کیا ہے کہ بالکل کمال پر پہنچا دیا ہے اپنی اس مثنوی میں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ جو مثنوی کا بیان ہوا گلزار نسیم کا، اس مثنوی کا یہ جو بیان ہے وہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور آپ کے خاص طور سے امتحان کی کامیابی کے لیے، اور صرف امتحان کے لیے آپ نہ پڑھیں، میرے خیال سے اپنی معلومات کو بہتر سے بہتر کرنے کے لیے اسے پڑھنا چاہیے۔ اور میری ہمیشہ آپ سے یہ درخواست رہتی ہے کہ اصل متن کو آپ حاصل کریں اور اسے پڑھیں، کیونکہ وہی بنیاد آپ کی کامیابی کی ٹھہرتی ہے، اور اسی سے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ آج کا جو یہ لیکچر تھا، مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر اپنی یہ جو ساری باتیں بیان کی گئی ہیں وہ آپ کو پسند آئی ہوں گی، اور آپ کو یہ لیکچر بہت پسند آیا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔